24ویں پارے کی تراویح ہمارے سامنے مکمل ہوگی. چند ہی پارے اور بچے ہیں. اللہ پاک سے ہم دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں زندہ اور سلامت رکھے اور مکمل تراویح کی نماز پڑھنے کی، قرآن سننے کی توفیق دے دے. آج کی تراویح میں جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں وہ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے، اللہ پاک کی بے پناہ عظمت، قوت، طاقت، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کتنا شفیق ہے، کتنا کریم ہے. اس کا احساس دلایا گیا. بار بار جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا گیا کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے، ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، لیکن دنیا میں آنے سے پہلے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے وہ تمام چیزیں بغیر مانگے ہمیں دے دی. ہوا، روشنی، زمین، آسمان، پہاڑ، تمام چیزیں ہم نے اللہ پاک سے کچھ مانگا نہیں تھا. بغیر مانگے اتنی عظیم کائنات، اور کائنات کتنی عظیم چیزیں اللہ پاک نے ہمیں دے دی. جب ہم دنیا میں آ گئے تو دنیا میں آنے کے بعد جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے وہ چیزیں بھی بغیر مانگے دے دی. ہوا کی ضرورت ہے، اللہ نے ہوا دے دی. روشنی کی ضرورت ہے، اللہ نے روشنی دے دی. پانی کی ضرورت ہے، اللہ نے پانی دے دیا. ماں باپ کی ضرورت ہے، اللہ نے ماں باپ دے دیے. تو ہم نے کوئی چیز اللہ پاک سے نہیں مانگا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے مفت میں بغیر مانگے دے دی. تو یہ بتایا گیا کہ جو رب، جو پروردگار بغیر مانگے اتنی ساری چیزیں دینے پہ قادر ہے اور وہ دیتا ہے، اگر ہم اس پروردگار سے مانگیں گے، اس رب سے سوال کریں گے، اس سے دعائیں مانگیں گے، جو ہماری حقیقی ضرورت ہے وہ ضرورت اپنے پروردگار کے سامنے پیش کریں گے، تو وہ اس قدر دے گا کہ لینے والے کے دامن کم پڑ جائیں گے. تو یہ تراویح میں آج ہمارے سامنے پیش کیا گیا، اور یہ کہا گیا، یہ بات بھی بتایا گیا، بلکہ بہت تاکیداً کہا گیا کہ ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھے پکارو، کسی اور کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پکارو، اور مجھے پکارو گے تو تمہاری پکار رائے گا نہیں جائے گی. استجب لکم، میں تمہاری پکار سنوں گا. اور پھر آگے فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے، مجھے نہیں پکارتے، فرمایا کہ سندخلوا فی جہنم داخرین، میں انہیں جہنم میں ڈال دوں گا. یعنی جو لوگ اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے اللہ پاک ان سے ناراض ہو جاتا ہے. دنیا میں ہمارا بھی معاملہ، آپ کا بھی معاملہ، انسانوں کا معاملہ کیا ہے؟ بھئی کسی مانگنے والے کو ایک بار دیں گے، اس نے دوبارہ مانگا تو دوبارہ دیں گے. لیکن بار بار مانگتا ہے کوئی، اگر ہم سے سوال کرتا ہے تو ہمارا مزاج کیا ہے؟ بار بار مانگنے والوں کو ہم پسند نہیں کرتے، بھگا دیتے ہیں کہ کیا تماشا بنا رکھا ہے، کیا پیشہ بنا رکھا ہے، بار بار مانگتے ہو. تو انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ مانگنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں. لیکن اللہ پاک کا مزاج کیا ہے؟ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ من فضلی، لوگوں اللہ سے اس کا فضل مانگو. فَإِنَّهُ يُحِبُّ يُسْأَلَ، کہ اللہ پاک کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ کوئی اس سے مانگ رہا ہے. پھر ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے اور فرمایا، ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضِبْ عَلَيْهِ، جو لوگ اللہ پاک سے نہیں مانگتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. تو آج کی تراویح میں یہ بتایا گیا کہ ہمیں اپنی ایک ایک ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرنی چاہیے. کیا مانگیں ہم؟ بھئی سوال آتا ہے نا، اللہ پاک سے کیا مانگیں ہم؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ صلی اللہ من فضلی حتی یسلو المل، اللہ پاک سے اس کا فضل مانگو، ہر چیز مانگو، حتیٰ کہ آپ کے کھانے کا جو نمک ہے نا کچن میں، وہ نمک بھی کم پڑ جائے تو پہلے اللہ سے مانگو. اور حدیثوں میں آتا ہے، کتنی پیاری حدیث ہے، ان اللہ حی کریم، اللہ پاک بڑا شرمیلا ہے، بہت غیرت والا ہے. وہ اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ایستحی ان یردہما صفرا خائبتین، اگر کوئی محتاج بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پاک کو شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو کیسے خالی لوٹا دوں. یہ اللہ پاک کی عظمت ہے، یہ اللہ پاک کا جلال ہے، یہ اللہ پاک کی کبریائی کی ایک معمولی سی مثال ہے.
تو ہمیں اللہ پاک سے خوب دعائیں کرنی چاہیے. رمضان کا مہینہ بھی ہے، شب قدر کی راتیں بھی ہیں، رات بھر جاگ کے اللہ سے مانگے، ایک ایک چیز مانگے. ہم اپنے اولاد مانگیں، اولاد کی تربیت مانگیں، مال و دولت مانگیں، گاڑیاں مانگیں، ہوائی جہاز مانگیں، ایروپلین مانگیں، جو اللہ سے مانگنا ہے اللہ سب کچھ دے گا انشاءاللہ. اللہ کے خزانوں میں کمی ہے کیا؟ جب معمولی سے نمک مانگنے کی بات ہے تو ہم اللہ پاک سے دنیا کی سلطنت مانگیں، دنیا کی بادشاہت مانگیں، دنیا کے اقتدار مانگیں، طاقت اور قوت مانگیں، باطل پہ غلبہ مانگیں. اللہ سب کچھ دینے پہ قادر ہے. تو آج کی تراویح میں یہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ دیکھیے انسان جو ہے یہ غلطیوں کا پتلا ہے، غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس نے گناہ نہ کیا ہو، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے بری ہو. آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کو دیکھا تھا، فرشتوں کو دیکھا تھا، اللہ کی جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں بھی تو شیطان بھگا سکتا ہے. تو غلطی کرنا، یہ آج کی تراویح میں بتایا گیا کہ غلطی کرنا کوئی عیب نہیں، بلکہ ایک حدیث ہے، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لذهب اللہ تعالی بکم، اللہ تمہیں اپنے پاس بلا لے گا. بڑی عجیب بات ہے نا، لو لم تذنبوا لذهب اللہ تعالی بکم، اگر آپ گناہ نہیں کریں گے تو اللہ آپ کو اپنے پاس بلا لے گا. مطلب گناہ نہ کرنے کی صفت تو فرشتوں میں ہے، اور آپ اگر فرشتے ہیں تو آپ کو زمین میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آسمان میں جائیے. تو لذهب اللہ تعالی بکم ولجاء بقوم یذنبون، ایسے لوگوں کو اللہ پاک بھیجے گا جو گنہگار ہوں گے، جو گناہ کرنے والے ہوں گے، لیکن ان کی ایک کوالٹی ہوگی، فیستغفرون اللہ تعالی، وہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو آج کی تراویح میں بتایا گیا کہ اللہ سے خوب توبہ کریے، استغفار کریے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگیے. ایک آخری بات یہ بتائے گی کہ اللہ کا ذکر کریے، اللہ کو یاد کریے. نماز اللہ کا ذکر ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کریے، اور تنہائی میں بھی اللہ کو چپ کے یاد کریے. اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا نام لینا، صرف اللہ کا نام لینا، اگر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں تو اس کی کتنی فضیلت ہے. ایک حدیث میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا ظن عبدی بی، انا عند، حدیث کے جو الفاظ ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ رہتا ہوں. وہ اگر مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں. ان ذکرنی فی نفسی ذکرت فی نفسی، اگر وہ مجھے چپکے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسے بندوں کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے نا، ہم اپنے دل میں اللہ اللہ کریں گے، اللہ پاک ہمیں اپنے دل میں یاد کرے گا. وَإِن ذَكَرْتُ فِي مَلَئٍ، اور اگر ہم کئی لوگ مل کے اللہ کو یاد کریں تو اللہ پاک فرشتوں میں ہمارا تذکرہ کرے گا. یہ بھی کتنے اعجاز کی بات ہے. وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی طرف بڑھتا ہے، ایک بتا بڑھے گا نا، اللہ پاک اس کی طرف 2 بتا بڑھے گا. وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَانٍ، اور اگر آپ اللہ کی طرف 1-2 بتا بڑھیں گے تو اللہ پاک 1 لاٹھی آپ کی طرف بڑھے گا. وَمَن لَقِيتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيَّةً، آگے روایتوں میں ہے کہ آپ اللہ کی طرف چل کے جائیں گے، اللہ آپ کی طرف دوڑ کے آئے گا. اور اگر دنیا بھر کے پاپ لے کے آپ اللہ کو یاد کریں گے نا تو اللہ پاک دنیا بھر کی مغفرت لے کر آپ کے پاس چلا آئے گا. تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، چپ کے اللہ کے ورد کرنا چاہیے. اللہ کے بہت سارے اذکار ہیں، آپ اللہ اللہ ہی کہتے رہیں، یہ دل کو سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے. اس طریقے سے اللہ پاک ہمارے دل میں بستا ہے. لیکن ایک روایت میں آپ کو اپنے پیش کر کے بات ختم کروں گا. بہت سارے اذکار ہیں، لیکن ایک ذکر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمے ہیں جو زبان پہ بڑے آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن اللہ کے ترازو میں بڑا وزن رکھتے ہیں. حبیبتان الی الرحمن، وہ کلمے اللہ پاک کو بڑے محبوب ہیں. وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ دو چھوٹے سے کلمے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس کلمے کا ورد کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کا بڑا وزن مانا جائے گا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں دو ترجیحات ہیں، بلکہ دو انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو ہی ساری کائنات بنا لیا، اور ایک انتہا یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں سرے سے اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ دونوں کے بیچ میں ہونا چاہیے، ہم عمل بھی کریں، عبادت بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد بھی کریں۔ تو جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ پاک ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آج مسلمانوں کو، عالم اسلام کو، پوری دنیا کی پوری امت کو اللہ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کا ساتھ کب ملے گا؟ جب ہم اللہ کا ساتھ دیں گے، یعنی اللہ کو یاد کریں گے۔ تو یہ آج کی تراویح کا چھوٹا سا پیغام تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کو یاد کرنے کی توفیق دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔